تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا، تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اس کا تو ذکر تک نہیں تھا انسان کا، پھر اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اس کو رنگ اور روشنی کس نے دی؟ اس کو عقل و خرد کا چراغ کس نے عطا کیا؟ اس کو فہم و ادراک کا نور کس نے دیا؟ اس کو دو آنکھیں، دو کان اور ناک کس نے دی؟ اور اس کو بازوؤں میں طاقت کس نے ڈال دی؟ ذرا غور تو کرے، یہ تو تھا ہی نہیں، اس کو وجود کس نے بخشا؟ ایک گندے قطرے سے اس کو کیا خوبصورت شکل دے دی گئی۔ ذرا اپنے طرف غور کر لے، اپنی ذات کی طرف غور کر لے تو رب کا انکار نہیں۔ اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرف، سورۃ الملک کا ابتدائیہ پڑھیے، فرمایا بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو۔ تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی پھٹن نظر آئی تمہیں؟ کہیں کوئی نقص نظر آیا؟ کوئی ناہمواری نظر آئی؟ کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تراشی ہے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا؟ تو جب اس کا کوئی سانے موجود ہے تو پھر اس کا بھی کوئی سانے موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نیوٹن کا وہ دوست جو تھا اس بات کو سن کر توحید پر ایمان لے آیا تھا، اس نے وجود باری کا اقرار کر دیا تھا کہ واقعہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے۔ بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، اس نے کہا میرا چرخہ۔ کہا یہ عجیب بات ہے، کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو زمین و آسمان کا چرخہ چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل؟ کہا وہ بھی میرا چرخہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں، ایک ڈگر پہ چلا رہی ہوں۔ اگر دو عورتیں ہوتی، ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے، میں کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا، جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا، اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا، تو وہ مشرق سے نکالتا، وہ مغرب سے نکالتا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ چونکہ میں نے ایسے شخص سے گواہی دلوائی ہے کہ جس کا اقرار میں نے آپ سے پہلے لے لیا ہے، میں نے جس کو بھی کھڑا کیا آپ نے انکار کر دیا، میں نے جس سے بھی گواہی دلوائی آپ نے کہا نہیں مانتے ہم، تو میں نے اس بات کو مختصر کیا، چھوڑا، اور میں نے پھر ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیا، اور جب انہوں نے گواہی دی تو پھر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو اصولاً انکار کر نہیں سکتے، انکار کریں گے تو آپ جھوٹے کہلائیں گے، میں سچا کہلاؤں گا۔ اللہ نے ہر نبی بھیجا، قوموں نے کہا لست مرسلا، ہم نہیں مانتے، جب تجھے نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانے، تجھے نہیں مانتے تو تیرے رب کو کیسے مانے۔ کہا محبوب 40 سال تو اعلان نبوت نہیں کرنا، 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بولنا، میں ان کی رائے تیرے بارے میں لے لوں ان سے۔ اب انہوں نے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا کہ نہ کہا۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں یا نہیں۔ یہاں یہ تو حوصلہ ہے نبی کا کہ 40 سال بولتے رہے۔ آج کوئی منسٹر بن جائے، کوئی ناظم بن جائے، فائرنگ کر کے جب تک پورے محلے کو بتا نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے چین ہی نہیں آتا۔ لیکن میں قربان نہ جاؤں محمد عربی پہ کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے، 40 سال تک بولتے ہی نہیں، 40 سال تک نہیں بولے ہیں، جبکہ فرمایا کن تو نبی و آدم و بین روح والجسد، نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، لیکن 40 سال نہیں بولے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو منوانا مقصود تھا۔ حضور بھی اگر مات یا ہوش میں کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم کہتے لست مرسلا، تجھے بھی نہیں مانتے، بات ختم ہو جاتی۔ یہ تو نبوت کی آخری کڑی تھی، آخری گواہی تھی، اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی۔ اس لیے کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بولنے، تجھے صادق بھی کہہ لیں، امین بھی کہہ لیں۔ اچھا محبوب اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھ لیں۔ 40 سال تک انہوں نے امین بھی کہا، صادق بھی کہا، امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی۔
کہا محبوب اب اٹھ تو میری گواہی دے۔ تو محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور سنادید قریش کو کھڑا کیا۔ حضور اونچی جگہ پہ کھڑے تھے، کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا تو کیا اس میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیونکہ حضور ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں وہ قریش بھی نظر آتے تھے اور دوسری سمت بھی نظر آتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت پہ تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی مسند پہ کھڑا ہوں جہاں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں، آخرت دیکھتا ہوں۔ تمہاری نظر صرف ایک سمت ہے اور میں ادھر بھی دیکھتا ہوں۔ تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اگر کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا مانو گے؟ کہنے لگے نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر مان جاؤ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اب انہوں نے کہا تبًا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، یہ ابو لہب نے کہا کہ صبح سے لے کر اس لیے جمع کیا تھا، تبًا لک معاذ اللہ، یہ اس نے گالی دی تبًا لک۔ اور جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، گواہ کے اوپر بحث کا موقع دیا جاتا ہے اور اس وقت اگر جو اعتراض کرنا ہو گواہ پہ کر لو۔ جب گواہ پہ بحث مکمل کر لی جائے اور وہ دے گواہی اور اب کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے تو عدالت توہین لگاتی ہے، عدالت کہتا ہے اب بولے تو جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے؟ اب اگر کوئی بات کرے تو عدالت جھڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے۔ تو 40 سال تک توحید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امین کہا، اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تبًا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تو اللہ نے توہین عدالت لگائی، خبردار آواز بند کر، بند کر، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو پہلے کہاں گیا ہوا تھا؟ 40 سال تو صادق اور امین کہتا تھا اور آج کہتا ہے کہ نہیں مانتا، تو توہین عدالت لگی۔ تو اللہ کی ذات پر پھر سب سے بڑی گواہی اس دنیا کے اوپر قائم ہوئی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ آفاق کے گوشے گوشے میں اس کی ہستی کے پھیلے ہوئے، عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی، سارے نبیوں نے اس کی صداقت کی گواہی دی، لیکن وہ گواہی جس گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں اور پچھلی ساری گواہیوں کی تصدیق ہو گئی، وہ گواہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت کو لوگ پوچھتے تھے، درخت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو۔ ادھر حضور کی انگلی اٹھی اور قدموں میں آ کے سلامی دے رہا اور گواہی دے رہا ہے، رب کی بھی دے رہا ہے، اس کے رسول کی بھی دے رہا ہے۔ پتھر ہیں ابو جہل کی مٹھی میں لیکن گواہی مصطفیٰ کی دے رہا ہے۔ وہ لے آیا نا مٹھی میں ابو جہل، کہنے لگا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا تھا بتائیں نا میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا میاں میں بتا دوں یا مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضور کے لیے تو وہ پتھر پوشیدہ تھے اور حضور کے لیے تو پتھر غیب تھے، لیکن ان پتھروں کے لیے حضور غیب نہیں تھے؟ جو رکاوٹ حضور کے راستے میں ان پتھروں پر تھی تو ان پتھروں کے راستے میں تو وہی ہاتھ کی رکاوٹ تھی، لیکن نبی کی توجہ ہوئی تو پتھروں کے اندر بھی غیب آ گیا، نبی تو پھر نبی رہا ہے۔ تو ان پتھروں نے پھر بول کر حضور کی گواہی دی کہ نہ دی۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے پتھروں نے یہ بھی نہیں سوچا مٹھی کس کی میں ہے، پتھروں نے ہمیں سبق پڑھایا اور درس دیا، حق بات کہنی پڑے تو ابو جہل کی مٹی ہو تو وہاں بھی کہہ دیا کرو، حق بات کہنے سے جھجکا نہ کرو، جس کی مٹھی بھی ہو وہاں حق کہہ دیا کرو۔ اب پتھروں نے گواہی دی، یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے، یہ اللہ کی ذات پہ گواہی بن کے آئے تھے، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر گواہی دی اور میاں میں معبود نہیں ہوں، میں تو اس نبی کے در کا بکاری ہوں۔ سورج نے پلٹ کر کے گواہی دی کہ میں اس نبی کے در کا گدا ہوں، تو وہ جو خاموش دلیلیں تھی ان کے اندر بھی جان آ گئی۔ 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کی جو گواہی، جب مصطفیٰ جان رحمت آگے ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب کوئی قادیان سے اٹھ کر کے کہے کہ میں نے بھی سنا ہے، کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی سننے والے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ باقی سب کی گواہیاں جو تھی وہ سمعی تھی، جب تجھے دیکھ لیا پھر اسے دیکھ لیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہو، من رعانی فقد رعا الحق،
جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ میرے جمال کو دیکھ لے، میں اس کے جمال کا عکس اور آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا اسے دیکھ لیا۔ تو اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل، جس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ دلیل ذات رسالت ماب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی یہ سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے، اب کوئی اور دلیل نہیں مانگو گے مصطفیٰ کے بعد، اب اس کی الوہیت کے اور اس کے وجود کے اس بات پر کسی اور دلیل کی تمہیں ضرورت نہیں۔ جب محمد عربی آگے ہیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا۔ سو گائس اگر تو آپ کو ویڈیو اچھا لگا، یدی ویڈیو کو اچھا لگا تو لائک کر دینا، اس کے ساتھ ساتھ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل آل پہ سلیکٹ کر دینا، کیونکہ اسی طریقے سے جو ویڈیو ہے آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ ہمارا مین موٹیو رہے گا اسلام کو آگے لے جانا، اسلام کے ہر کوئی ایک آواز، ہر کوئی ایک باتیں ہر کوئی لوگوں میں پہنچ دینا ہے ہمارا مین مقصد رہے گا، اور اس لیے ہم اس پرٹیکولر چینل کو شروع کیا ہوں، اور اسی طریقے سے ہم ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں، تب تک کے لیے بائے بائے، گڈ بائے، ٹاٹا۔